نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور صدق اللہ و صدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ اللہ تبارک و تعالی نے پوری کائنات کو پیدا فرمایا اور ساری مخلوقات زندگی گزارنے کے تمام معاملات میں اللہ تعالیٰ کے ہی محتاج ہیں۔ بالخصوص اشرف المخلوقات حضرت انسان کے حوالے سے ان کی اجتماعی اور انفرادی زندگی گزارنے کے معاملات میں اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے قوانین و ضوابط ان کی طرف بھیجے تاکہ اس کے مطابق زندگی گزاریں۔ حضرت سیدنا آدم علیہ السلام اور آپ کی اولاد اللہ کی طرف سے ہدایت پر تھے، پھر جیسے جیسے وقت آگے بڑھتا چلا گیا تو لوگ جو ہے وہ ہدایت کے راستے سے پیچھے ہٹتے گئے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی رہنمائی کے لیے مختلف صحائف بھیجے اور اسی طرح کچھ کتابیں بھیجی جن کے اندر ان کو زندگی گزارنے کے اصول بتائے گئے اور ساتھ ہی ہدایت کے راستے کی طرف رہنمائی کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے انبیاء اور رسول بھیجے۔ یک کے بعد دیگرے کم و بیش 1,24,000 پیغمبر تشریف لائے۔ سارے انبیاء لوگوں کو ہدایت کے راستے کی طرف بلاتے رہے۔ بہت سارے ایسے لوگ تھے جنہوں نے انبیاء کرام علیہم السلام کی اطاعت کی، ان کی راہوں پر چلے، بدلے میں اللہ تعالیٰ نے انہیں دنیا میں بھی آخرت میں بھی عزتوں سے نوازا، اور بہت سارے لوگ تھے جنہوں نے نافرمانیاں کی، یہاں تک کہ وہ ذلیل و خوار ہوئے۔ نافرمانی کرنے والے کئی تباہ و برباد کر دیے گئے، کئیوں کے چہرے مسخ کر دیے گئے، کئیوں کو اللہ تعالیٰ نے زندہ زمین میں گاڑ دیا اور مختلف قسم کے ان پر عذاب آئے، یہاں تک کہ سب سے آخری نبی ہمارے پیارے آقا و مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ دنیا میں تشریف لائے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو سب سے بڑا معجزہ وہ قرآن کی صورت میں عطا فرمایا۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی مخلوق کو اللہ کے راستے کی طرف بلایا، اور یہ قرآن مقدس جو انسانوں کی ہدایت اور رہنمائی کا سرچشمہ بھی ہے اور اجتماعی اور انفرادی زندگی گزارنے کے اس کے اندر سارے اصول و ضوابط موجود ہیں، گزرے ہوئے لوگوں کے واقعات بھی موجود ہیں جنہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی بسر کی اور وہ کامیاب رہے، ان کے احوال بھی اس میں درج ہیں، اور جن لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی اور اللہ کے نبیوں کی نافرمانیاں کی اور وہ تباہ و برباد کر دیے گئے، عبرت کا نشان بنے، ان کے عبرتناک واقعات بھی قرآن مقدس میں موجود ہیں۔ اور سب سے بڑھ کر ہمیں زندگی کیسے گزارنی ہے، اور مسلمان جس کو اللہ تعالیٰ نے بڑا مقام عطا فرمایا، اسی قرآن کے پیچھے چل کر قرآن کی اتباع اطاعت کر کے قرآن مقدس پر عمل کر کے وہ ایسے سرخرو ہوئے کہ دنیا میں انہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے عزت و وقار عطا فرمایا اور بڑی بلندیاں عطا فرمائیں، وہ دنیا کے راہبر و رہنما بنے۔ لیکن بدقسمتی سے جیسے جیسے وقت گزرتا گیا ہم لوگ قرآن مقدس سے دور ہوتے گئے تو ذلت و رسوائی ہمارا مقدر بنی۔ آج اس وقت پوری دنیا میں تقریباً 2 ارب مسلمان موجود ہیں، اور اس کے ساتھ ہی 56-57 باقاعدہ اسلامی ریاستیں موجود ہیں۔ اتنی بڑی تعداد کے ہوتے ہوئے قرآن کی راہوں سے منہ موڑ کر
ذلت و رسوائی ہمارا مقدر ہے۔ فلسطین میں 50,000 لوگوں کو شہید کر دیا جاتا ہے، اور امت مسلمہ جو ہے وہ سوئی ہوئی اور بے حسی کا منظر دکھائی دے رہی ہے۔ آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم واپس لوٹیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کی طرف آئیں، اللہ کے بھیجے ہوئے پیغام قرآن مقدس جو لا ریب کتاب ہے، جو ہدایت کا سرچشمہ ہے، ہم اس کتاب رحمت سے رہنمائی لیں، اور پھر سے میرا رب اس امت کو جذبہ عطا فرمائے، اور قرآن مقدس کے توسل سے اللہ تعالیٰ اس قوم کو پھر سے سرخروئی اور سربلندیاں نصیب فرمائے۔ میں قرآن مقدس کا آغاز کرنے سے پہلے اپنے سامعین سے ایک درد بھرے انداز سے یہ گزارش پیش کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے کلام اس قرآن مقدس کو عام نہ سمجھیں، اس کو رسماً الماریوں کی زینت نہ بنائیں۔ یہ وہ قرآن ہے جس کو ہم تک پہنچانے کے لیے ہمارے پیارے آقا و مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اور آپ کے صحابہ کرام نے اور آپ کی آل نے بڑی قربانیاں دی، بہت ساری شہادتیں دے کر یہ ہم تک پہنچانے کی کوشش کی گئی، اور آج ہمارے گھروں میں پہنچا ہے۔ یہ وہ کتاب ہے کہ اس کی حفاظت کا ذمہ میرے رب نے خود لیا۔ 14 صدیاں بیت گئیں، لاکھوں کروڑوں دشمنیوں کے باوجود اس کتاب رحمت کا ایک حرف بھی کوئی تبدیل نہیں کر سکا۔ اور آپ دیکھیں اس کتاب کو ہم تک پہنچانے کے لیے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ نے کتنی قربانیاں دیں، ان کا خون بہایا گیا، جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے گئے، لیکن وہ قرآن مقدس کو سینوں سے لگا کر آگے بڑھتے رہے، یہاں تک کہ آج دنیا کے کونے کونے میں یہ قرآن موجود ہے، ہر گھر کے اندر یہ کتاب رحمت موجود ہے، بلکہ کروڑوں مسلمانوں کے سینوں میں یہ موجود ہے۔ آج رمضان المبارک کی پرنور ساعات میں یہ میں بڑے درد دل سے عرض کر رہا ہوں، بدقسمتی ہماری یہ ہے کہ ہم اس قرآن کو آج سمجھ نہ سکے، ہم قرآن پر عمل نہ کر سکے، اور کفر کے نظام کے پیچھے تو ہم بھاگے، ہم قرآن کے نظام کو لاگو نہ کر سکے، کفر کی تعلیمات کے پیچھے بھاگ کر ہم قرآن کی تعلیم کو چھوڑ گئے۔ آج امت مسلمہ بے راہ روی کا شکار قرآن کی تعلیمات سے منہ موڑ کر ہوئی، اور پھر ذلیل و رسوا بھی ہو گئی۔ ہر گھر میں پریشانیاں، ہر جگہ مصائب، آلام، دکھ، تکلیفیں اور بیماریاں ایسی آ گئیں۔ یہ سب اللہ کی کتاب سے منہ پھیرنے کا نتیجہ ہے۔ آئیں آج ہم ایک مرتبہ پھر اپنے بڑوں کی تعلیمات پر عمل کرتے ہوئے قرآن مقدس کو سینے سے لگائیں، نہ صرف یہ کہ ہم اس کو چومیں، آنکھوں سے لگائیں یا سینے سے لگائیں، بلکہ ہم اس کو پڑھیں اور اس کو سمجھیں اور اس پر عمل کریں اور آگے لوگوں تک پہنچائیں۔ انشاءاللہ تعالی آج یکم رمضان المبارک ہے، 1446 ہجری بمطابق 2 مارچ 2025 ہم قرآن مقدس کا آغاز کر رہے ہیں۔ انشاءاللہ تعالی ہم نے سورۃ الفاتحہ سے لے کر سورۃ الناس تک قرآن مقدس کا ترجمہ اور مختصر تفسیر اپنے سامعین تک پہنچانے، بالخصوص اور بالعموم پوری دنیا کے کونے کونے پہنچانے کا یہ عزم کیا ہے۔ میری دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس پر استقامت عطا فرمائے اور اس قرآن سے ہدایت اور روشنی لینے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اپنے بزرگوں کے بتائے ہوئے اس راستے کے مطابق ہم نے آگے بڑھنا ہے کہ آفاق کے ہر گوشے میں قرآن سنا کر دم لیں گے، آفاق کے ہر گوشے میں قرآن سنا کر دم لیں گے۔ اب رکنا نہیں، اب تھمنا نہیں، فردوس میں جا کر دم لیں گے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔